جن کی پہلی کتاب چاہت عجیب ہوتی ہے، ذکر احمد مجموعہ نعت زیر طبع ہے، آنسو بولتے ہیں مجموعہ غزل، سفینہ عشق ادبی سفر پر مشتمل کتاب ہے، تنہا شام مجموعہ نظم۔ ہائی کورٹ کی ایجوکیشنل لٹریری کمیٹی کی طرف سے ادبی خدمات پر گولڈ میڈل لے چکی ہیں اور نظم غزل میں مقابلہ جات میں کئی انعامات حاصل کر چکے ہیں۔ ادب سرائے انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے فیض گھر میں 6 سال سے ماہانہ مشاعرہ منعقد کرتی ہیں۔ ہر طرف پھیل گئے کینہ و نفرت کے صنم، ہر طرف پھیل گئے کینہ و نفرت کے صنم، دل کی مسجد میں محبت کی اذان ہونے تک، دل کی مسجد میں محبت کی اذان ہونے تک لاہور ہائی کورٹ کی ایڈوکیٹ میری مراد جناب سفینہ سلیم چودھری صاحبہ سے ہے، جو لاہور سے ہمارے پاس آئی ہیں، ہماری مہمان ہے۔ آپ سبھی احباب اس مضافات کی عزت کے لیے، اس کی شان بڑھانے کے لیے وہ یہاں تشریف لائی ہیں۔ میں آپ سبھی احباب سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ پرزور تالیوں کی گونج میں ان کو اسٹیج پر لایا جائے۔ جناب سفینہ سلیم چودھری صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شفق ادبی تنظیم کو اتنا خوبصورت مشاعرہ منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتی ہوں اور بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ زندہ سماعتیں، جاگتی دھڑکنیں، ہونٹوں پہ مسکراہٹ، آنکھوں میں محبتوں کے رنگ اور چہروں پہ اپنائیت لیے جس طرح پھولوں سے ہماری نظر اتاری گئی ہے، مجھے دیکھ کے فخر ہو رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ شہر اقبال کی زمین اور اس کے مضافات کی جو سرزمین ہے وہ ادبی ذوق سے مالا مال ہے۔ بالکل بالکل، شہر اقبال کی بھی زمین ہے اور سفینہ سلیم کی بھی زمین ہے۔ بے شک جی، ہمارا خمیر یہیں سے اٹھا، لیکن فکر معاش جو ہے وہ انسان کو ہجرت کرواتی ہے اور اسی وجہ سے ہمیں بھی سیالکوٹ سے لاہور، لاہور سے گجرانوالہ اس طرح سفر میں رہنا پڑتا ہے، لیکن جو اپنی جڑیں ہیں وہ انسان دن بدن مضبوط سے مضبوط کرتا ہے۔ اپنے علاقے کی ہوا ہو، اپنے علاقے کا پرندہ ہو، اپنے علاقے کے لوگ بہت پیارے لگتے ہیں۔ صاحب صدر تو یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن صاحب صدر کے بھائی رانا لیاقت موجود ہیں۔ میرے ساتھ یہاں رانا لیاقت صاحب موجود ہیں اور میری نہایت ہی محترم شخصیت محترمہ پروین سجل صاحبہ اور فرحین چودھری صاحبہ موجود ہیں۔ آپ سب کی اجازت سے نعت کے 2 اشعار آپ سب کی سماعتوں کی نشر کروں گی۔ کبھی جو گرد مسافت سمیٹ لیتی ہے، کیا کہنے، کبھی جو گرد مسافت سمیٹ لیتی ہے، دیار طیبہ کی حسرت سمیٹ لیتی ہے۔ کیا بات ہے سفینہ صاحبہ، واہ واہ۔ کبھی جو گرد مسافت سمیٹ لیتی ہے، دیار طیبہ کی حسرت سمیٹ لیتی ہے، اور میرے حضور کی رحمت میرے نبی کی عطا، میرے حضور کی رحمت میرے نبی کی عطا، دلوں سے خوف قیامت سمیٹ لیتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے سلیم صاحب، میرے حضور کی رحمت میرے نبی کی عطا، سبحان اللہ سبحان دلوں سے اللہ، خوف قیامت سمیٹ لیتی ہے۔ واہ واہ واہ۔ اور ایک نعت کا مطلع اور مقطع آپ سب کی سماعتوں کی نظر کہ ذرائے خاک کو افلاک بنا رکھا ہے، ہائے ہائے ہائے، ذرائے خاک کو افلاک بنا رکھا ہے، ذکر احمد نے میرے قد کو بڑھا رکھا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے سفینہ صاحب، ذرائے خاک کو افلاک بنا رکھا ہے، ذکر احمد نے میرے قد کو بڑھا رکھا ہے، اور ان کی رحمت نے بہر توڑ سفینہ میرا موجے گرداب سے ساحل پہ لگا۔ کیا بات ہے، کیا 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 تخلص کا خوبصورت استعمال کیا ہم نے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ذکر احمد نے میرے قد کو بڑھا رکھا ہے، اور ان کی رحمت نے بہر توڑ سفینہ میرا موجے گرداب سے ساحل پہ لگا رکھا ہے۔
ایک غزل کے چند اشعار۔ عشق کے باب میں ترمیم کہاں ہوتی ہے، عشق کے باب میں ترمیم کہاں ہوتی ہے، دل کی دھڑکن بھلا تقسیم کہاں ہوتی ہے، عشق کے باب میں ترمیم کہاں ہوتی ہے، دل کی دھڑکن بھلا تقسیم کہاں ہوتی ہے، غیر کے ہاتھوں تجھے سونپ چکی ہوں جانا، یہ حقیقت صحیح تسلیم کہاں ہوتی ہے، غیر کے ہاتھوں تجھے سونپ چکی ہوں جانا، یہ حقیقت صحیح تسلیم کہاں ہوتی ہے، اور چوم لوں بڑھ کے تیرے نقشے قدم کی مٹی، اور چوم لوں بڑھ کے تیرے نقشے قدم کی مٹی، مجھ سے اس درجہ بھی تعظیم کہاں ہوتی ہے، قدم کی مٹی، مجھ سے اس درجہ بھی تعظیم کہاں ہوتی ہے، اور پیشائے شب سے کوئی لاکھ لگا لے ضربیں، اور پیشائے شب سے کوئی لاکھ لگا لے ضربیں، روشنی دوستو دو نیم کہاں ہوتی ہے، اور پیشائے شب سے کوئی لاکھ لگا لے ضربیں، روشنی دوستو دو نیم کہاں ہوتی ہے، عشق کے باب میں ترمیم کہاں ہوتی ہے، دل کی دھڑکن بھلا تقسیم کہاں ہوتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات پہ نصر ہے۔ ایک اور غزل کے چند اشعار آپ سب کی خوبصورت جاگتی سماعتوں اور زندہ دھڑکنوں کے نام۔ شکریہ شکریہ۔ وابستہ خود سے کوئی کہانی تلاش کر، وابستہ خود سے کوئی کہانی تلاش کر، جو کھو چکی ہے اس کی نشانی تلاش کر، پتھر سے جو نکلتے ہیں چشموں کو چھوڑ کر، عارض پہ اپنے آنکھ کا پانی تلاش کر، پتھر سے جو نکلتے ہیں چشموں کو چھوڑ کر، عارض پہ اپنے آنکھ کا پانی تلاش کر، اور باہر نکل کے ذات کے محبت سے اے بشر، باہر نکل کے ذات کے محبت سے اے بشر، دنیائے رنگ و بو کے معانی تلاش کر، باہر نکل کے ذات کے محبت سے اے بشر، دنیائے رنگ و بو کے معانی تلاش کر، اور آئندگاں کو سونپ کے آنکھوں کی روشنی، آئندگاں کو سونپ کے آنکھوں کی روشنی، بوڑھی رتوں میں اپنی جوانی تلاش، آئندگاں کو سونپ کے آنکھوں کی روشنی، آئندگاں کو سونپ کے آنکھوں کی روشنی، بوڑھی رتوں میں اپنی جوانی تلاش کر، اور ہوگا سفینہ جانبے منزل رواں دواں، ہوگا سفینہ جانبے منزل رواں دواں، دریائے آرزو کی روانی تلاش کر، ہوگا سفینہ جانبے منزل رواں دواں، دریائے آرزو کی روانی تلاش کر۔ آپ سب کی خوبصورت سماعتوں کا بہت شکریہ۔ بہت